آپ کے علم میں ہے کہ یک لخت 2 پریس کانفرنسز ہوئیں اور ان پریس کانفرنسز نے معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا. ہماری نظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا گیا ہے. اب پریس کانفرنس جو آج ہوئی اس کا اس کی ایک تھریڈ جو بڑی پرومیننٹ تھی وہ یہ تھی کہ ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل رہے گا. تو ہم ہمیشہ سے یہی ہماری خواہش رہی ہے اور سب کی خواہش رہی ہے کہ آئین کے تحت ہر ادارے کا ایک رول ہے, اس کا تعین ہے, اور اگر ہر ادارہ اپنے متعین رول کے اندر اپنا کام کرے تو آسانی رہے گی اور مشکلات پیدا نہیں ہوں گی. اور اگر ایسا کیا جاتا تو پاکستان کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی. کل ایک پریس کانفرنس آپ کے سامنے آئی جس میں ہمارے ایک ساتھی جن کو اب سسپینڈ کر دیا گیا ہے ان کی رکنیت کو اور شو کاز نوٹس کا ان سے طلب کیا گیا جواب, انہوں نے ایک جانتے ہوئے کہ تحریک انصاف کی بڑی واضح پالیسی رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ پرامن ہوئے ہیں. اگر آپ 2014 کا لانگ مارچ دیکھیں تو 126 دن کا دھرنا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, کسی کی ذاتی یا سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا, آپ کے سامنے ہے. اور جتنے ہمارے جلسے ہوتے رہے ہیں پرامن رہے ہیں. 25 مئی کا جو ہمارا قافلہ تھا اس پر تو اس وقت کی حکومت نے تشدد کیا, ہم تو پرامن تھے اور ہم نے تو اپنا پوری طرح دفاع بھی نہیں کر سکے, اور جس طرح گرفتاریاں ہوئیں, لوگوں کو زد و کوب کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہمارا مارچ پرامن ہے, قانون کے دائرے کے اندر ہوگا اور آئین کے تقاضوں کا ہم احترام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی وہ صرف لوگوں میں ایک خوف پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی کہ جیسے اطلاعات جمع ہونی شروع ہوئیں کہ لوگوں کا ایک انتھوزیازم ہے, ہر قسم اطلاعات آ رہی تھیں کہ لوگ لانگ مارچ کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ کارکنان کے علاوہ عوام اور عام شہری جو ہیں وہ عمران خان کے بیانیے کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہیں. ان کی دل میں بات اتر گئی ہے اور وہ شریک ہو جائیں گے. تو انہیں بھٹکانے کے لیے, ان میں خوف پیدا کرنے کے لیے کہ عام فیملیز جو ہیں وہ اس سے لا تعلق ہو جائیں, یہ ایک مذموم کوشش تھی جو ہماری نظر میں ناکام رہی. اس لیے ناکام رہی کہ اس کا پول کھل گیا, اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ سارا ارینج تھا کہ وہ چینلز جو کوریج نہیں دیتے, پی ٹی وی بالخصوص خاص مہربان, اور پوری لائیو کوریج دی گئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیمرے جو ہیں وہ سیدھا لندن پہنچ جاتے ہیں اور لندن میں بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو وہ کڑی سے کڑی مل گئی اور پول کھل گیا کہ اس کے پیچھے کون سی قوت تھی اور سوچ کیا کار فرما تھی. میں پھر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے شہریوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں شامل ہوں. وہ پرامن ہوگا اور وہ ان کی حقیقی آزادی کی جو جستجو ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک ہماری کوشش ہے, ایک کاوش ہے, اور بالکل مت گھبرائیے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام کسی قیمت قبول نہیں ہوگا. تو ہم تو سیاسی عدم استحکام کے خواہاں نہیں ہیں. اگر آپ
पिछले 6 माह का जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनका मुताला करें तो वाज़ेह हो जाएगा सियासी अदम इस्तेकाम तो उस दिन शुरू हुआ जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मनसूबाबंदी शुरू हुई, और फिर आपने देखा वो कड़ी से कड़ी मिलती चली गई, और उसका हमारी सियासत पर, उसका हमारी मईशत पर जो असर पड़ा वो आपके सामने है। असद उमर साहब बैठे हैं, वो मईशत पर मुझसे ज़्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। लेकिन अदम इस्तेकाम हमने पैदा नहीं किया, हम उसका हल पेश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अदम इस्तेकाम आ चुका है, मुल्क में इस वक्त अदम इस्तेकाम की कैफियत रूनुमा हो चुकी है। हम उसका एक आईनी, हम उसका एक जमहूरी हल पेश कर रहे हैं, और वो है इंतखाबात। हम समझते हैं कि इंतखाबात करवा देने से मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और इस वक्त जो गोमगो की सूरत हाल है, जो अनसर्टेनिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर साइफर का जिक्र आ गया कि ये एक मन घड़त बयानिया है। हरगिज़ नहीं। साइफर हम बारहा कह चुके हैं, एक हकीकत थी, एक हकीकत है। जिक्र किया गया कि कामरा में उसका तस्करा हुआ, तो कामरा की जो नशिस्त थी उसमें मैं भी मौजूद था, असद उमर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हम दोनों मौजूद थे, इमरान खान साहब मौजूद थे, और अहम शख्सियात मौजूद थीं। और जब साइफर का जिक्र आया और उसकी संजीदगी का वहाँ जिक्र आया, तो हमें तो कहा गया कि ये बिल्कुल सीरियस मसला है और इस पे डिमाश होना चाहिए, डिमाश होना चाहिए। और फिर आपने देखा कि उसकी अहमियत को सामने रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया। एक नहीं, एक से ज़्यादा इजलास बुलाए गए। अगर वो हकीकत नहीं थी और अगर वो एक मन घड़त कहानी थी, तो फिर डिमाश की ज़रूरत क्या थी? फिर ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है, मदाखलत हुई है? उसका तो तज़किरा फिर उठता ही नहीं है। ये भी तासुर दिया गया कि हमने अपने सफ़ीर को, उनके बयानिए को सियासी मकासद के लिए हासिल करने की कोशिश की। हरगिज़ नहीं। सफ़ीर ने दयानतदारी से जो उनकी नशिस्त हुई वाशिंगटन में, उन्होंने रिकॉर्ड की, मिनटेड है, और साइफर उसकी तर्जुमानी कर रहा है, और वो उसका खुलासा है उस गुफ्तगू का। और वो क्या कह रहा है, सफ़ीर क्या कह रहा है? सफ़ीर कह रहा है कि उन्होंने अपने सफारती तजर्बे में इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होते देखी नहीं है। उसमें धमकी थी, उसमें ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई जो उनकी नज़र में डिप्लोमेटिक नहीं थी, अनएक्सेप्टेबल थी। और सफ़ीर की राय में वो गुफ्तगू इस नौइयत की थी जो कि डिमाश की उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, हमने नहीं। एक सीजन डिप्लोमेट ने उसका तस्करा किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसको ज़ेर बहस लाया गया, और इत्तफाक राय से वहाँ फैसला हुआ कि डिमाश किया जाए। तो अगर साइफर के जो कहा कि हमने एक बयानिया घड़ा, हकीकत के बरक्स है, ऐसी बात नहीं है। हम कोई ऐसा बयानिया न घड़ेंगे, न घड़ा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो या पाकिस्तान के ताल्लुकात को, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात मुतासर हो। ये हमारी हरगिज़ नीयत न थी। अब मैं ये भी कहता चलूँ कि तहरीक इंसाफ वैसियत एक जमात के, हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया है, हमने उनका दिफा किया है, हर मोड़ पर किया है, और हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के मजबूत होने से न सिर्फ जमहूरियत मजबूत होती है, मुल्क मजबूत होता है। और ये तासुर देना कि खुदा न खास्ता कि हम किसी इदारे के दर पे हैं या उसकी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये हकीकत के बरक्स है। इमरान खान का एक मौक़िफ़ रहा है और मुसलसल वो कहते आए हैं कि दुनिया के तजर्बात का उनने हवाला दिया और कहा
کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے استحکام کے لیے ضرورت ہے، اور ہم نے ہمیشہ ان کی جو ان کی قربانیاں ہیں ان کا اعتراف کیا ہے، جو دہشت گردی کی جنگ میں اس ملک کو محفوظ کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، ہم نے تعریف کی ہے اور ہم نے اس کو اکنالج کیا ہے۔ جو یہ آپ کا جو ہوا، یہ ابھی جو کرونا کے جو چیلنج آیا، اس میں جو ہماری کوآرڈینیشن تھی، کوآپریشن تھی، اس میں جو ان کا کردار تھا، ہم نے تعریف کی۔ فلڈز کے دنوں میں اگر آتے ہیں اور ریلیف کا کام کرتے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اس کی تعریف کی ہے۔ کبھی نہیں ہم نے یہ خلیج کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے برعکس ہماری سوچ اس کے برعکس ہے، ہم کبھی خلیج نہ چاہتے تھے نہ چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی قابل ذکر بات ہے تو پھر جو پچھلے دنوں میں یہیں ایک نشست ہوئی اور جو گفتگو ہوئی، اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، اور بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ نعرے بازی ہوئی، تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ ہم نے کبھی ایسی غیر ذمہ دارانہ نعرے بازی نہیں کی۔ پھر ایک حوالہ اور آخری بات کرنا چاہوں گا، میٹنگز کا کیا گیا کہ میٹنگز ہوتی ہیں، میٹنگ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہوئی، آبجیکٹو کیا تھا؟ کوئی ہماری غیرانی فرمائش، کوئی ہم نے ایسی مطالبہ کیا جو جمہوری قدروں کے برعکس ہو یا آئین کے برعکس ہو؟ ہرگز نہیں۔ بارہا کہتے رہے، ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا، اور وہ ہے ملک میں شفاف انتخابات، فری، فیئر، کریڈیبل الیکشنز۔ ہماری یہ پارٹی کی یہ رائے ہے کہ اگر ملک کو اس دلدل سے ہم نے باہر نکالنا ہے تو واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں۔ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ اینڈ اوور ٹو یو اسد عمر صاحب۔ کیا کریں، اس کو موو کریں؟ آپ ادھر آ جائیں۔